باقی رکھا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقى حتى اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ. حتی اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ. 4 اہداف بیان کیے صدیق اکبر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے. اللہ نے جب تک چاہا اپنے محبوب کو دنیا میں باقی رکھا اور اس دنیاوی زندگی کے لمحات میں اللہ کے محبوب نے ان اہداف پر زندگی گزاری. اقامت دین، اظہار و اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ. تعویذ گنڈا نہیں بیچا، مریدوں کی جیبیں صاف نہیں کی، طریقت اور روحانیت کے لبادے میں سادہ لو مسلمانوں سے نذرانے نہیں بٹورے، جائیدادیں نہیں بنائیں. حتی اقام دین اللہ. اچھا اب یہ بتا دو کہ یہ دین کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام. تو پوچھوں دین کیا ہے؟ اب اس کی وضاحت کے لیے مجھے ایک اور خطبے کا سہارا لینا ہوگا، ایک اور خطبہ بیان کرنا ہوگا. سورہ یوسف میں یوسف حسین کا خطبہ قرآن کریم نے فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. مصر کی جیل میں سیدنا یوسف کے ساتھ 2 نوجوان بھی آئے. دونوں پر بادشاہ کو قتل کرنے کا الزام تھا، چونکہ دونوں شاہی دربار کے کارندے تھے. ایک ساقی تھا شاہی میخانے کا اور ایک طباخی وہ باورچی تھا، کک تھا. دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی. یہاں جیل میں بھیجے گئے اور اب جیل میں انہوں نے خواب دیکھ لیا. قال احدهما انی ارانی آسر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. سیدنا یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ہم نے خواب دیکھے، تعبیر بتائیے. ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے انگور نچوڑتا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے روٹیاں لے کے جا رہا ہوں، پرندے نوچ رہے ہیں. آپ کے چہرے میں ہمیں احسان کی روشنی نظر آتی ہے، آپ ہمیں محسن معلوم ہوتے ہیں، ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے. جناب یوسف نے دیکھا مطلب پڑ گیا ہے، انہیں مجھ سے غرض پڑ گئی. اور آپ جانتے ہیں راولپنڈی کے روشن ضمیروں، صاحب الغرض مجنون. جب انسان کو مطلب ہو کسی سے، غرض ہو کسی سے، تو بات بڑی توجہ سے سنتا ہے. یوسف نے سوچا انہیں مطلب پڑ گیا ہے، اب جو
موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا. ہاں اٹھاتے ہیں یار لوگ بھی. کوئی غریب آدمی بیمار ہو جائے یا مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور جائے کسی گدی نشین کے پاس، حضرت صاحب کے پاس، وہ دیکھتا ہے پھنس گیا ہے مصیبت میں، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پہلے نذرانہ بٹورتا ہے، جیب خالی کرتا ہے، پھر کوئی تعویذ واویز لکھ کے دے دیتا ہے. لیکن پیغمبر کی عظمت پہ قربان جاؤں. جب دیکھا انہیں مطلب پڑ گیا ہے، غرض پڑ گئی ہے، بات میری توجہ سے سنیں گے تو سوچ لیا، فیصلہ کر لیا، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ موقع ہے کہ میں ان کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی توحید اتار دوں. فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ. تمہارے خوابوں کی تعبیر تو بتاتا ہوں، کھانا آنے سے پہلے بتاتا ہوں، لیکن چونکہ تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانہ سے ہے، مستقبل سے ہے، فیوچر سے ہے، اور آنے والے زمانے کے حالات کو کون جانتا ہے؟ اب آپ نے سوچ لیا ہوگا، میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. آنے والے زمانے کے حالات کو کون جانتا ہے؟ جزاکم اللہ. اور تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے. میں جب تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو آنے والے زمانے کے متعلق میری زبان سے کچھ سن کر کہیں تمہیں شرک کے جراثیم نہ بڑھ جائیں اور یہ نہ سمجھنے لگو کہ یوسف کے عقیدے میں بھی یہ بات ہے کہ آنے والے زمانے کی باتیں انسان بھی جانتا ہے، نبی بھی جانتا ہے. یہ پہلے وضاحت کر دی، نبی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو عقیدے میں کتنا محتاط اور حساس ہوتا ہے. کیونکہ نبی کے ہاں عقیدہ کاروبار نہیں ہوتا، پروفیشن نہیں ہوتا، عاقبت کی نجات کا معیار ہوتا ہے اور اللہ سے وفا کا معیار ہوتا ہے. فرمایا جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو وہ میرے علم غیب کی وجہ سے نہیں ہوگی. ذالکما مما علمنی ربی، وہ اس علم کی روشنی میں ہوگی جو میرے رب نے مجھے عطا کیا. آنے والے حالات کو وہی جانتا ہے، عالم ما کان وما یکون، بس وہی ہے. پھر اب تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے. تعبیر بعد میں، تبلیغ. ایمسٹرڈم سے ہم آ رہے تھے، جہاز میں جب کھانا رکھا گیا تو میرے ساتھ کچھ تبلیغی بھائی بھی آ رہے تھے. اب جہاز کا عملہ کھانا رکھ رہا ہے میزوں پر، وہ تبلیغی دوست اٹھ کھڑے ہوئے. جو بھی انہیں مسافر معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہیں، اس کے پاس جا کے کہنے لگے کھانا تو آپ کھائیں گے ہی، بسم اللہ پڑھ لیجئے تو حضور کی سنت ادا ہو جائے گی. دوستوں بس یہ کہا اور اگلے کے پاس، یہ کہا اور اگلے کے پاس. آپ یقین فرمائیے میں نے اندازہ کیا کہ جہاز کا وہ عملہ اتنی تندہی سے اور ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا تھا جتنا یہ ہمارے دوست تبلیغ کی ڈیوٹی ذمہ داری سے ادا کر گئے کہ کھانا تو آپ کھائیں گے ہی صحیح، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو حضور کی سنت کی اتباع ہو جائے گی. بس دوستوں اور بزرگ، تو سیدنا یوسف نے بھی فرمایا تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. جیل سے باہر میں گمراہ قوم چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ پر اور یوم آخرت پر ان ایمان نہیں ہے ان کا. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اور میں اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے، اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا متبع ہوں. اب وہ دو نوجوان سوچنے لگے
یہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب یہ کون تھے؟ کس گدی کے گدی نشین تھے؟ کس دربار کے نمائندے تھے؟ فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہماری پہچان کسی گدی یا دربار سے نہیں ہوتی، ہماری پہچان تو یہ ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ ہماری پہچان کسی گدی یا دربار سے نہیں، کسی جھنڈی یا سرکار سے نہیں، ہماری پہچان براہیمی جنس اور براہیمی ذریت کی پہچان یہ ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ اچھا جی، آپ موحد ہیں، آپ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرتے؟ جی ہاں، تو پھر آپ تو بڑے باکمال لوگ ہوئے۔ فرمایا نہ، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ خوبی بھی ہماری ذاتی نہیں وہابی ہے، یہ خوبی بھی ہماری ذاتی نہیں وہابی ہے۔ اگر اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی مسا کے معیار باقی رکھا۔ ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه حتى اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ۔